السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فأولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ وقال اللہ تعالی اذن لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان الدنیا ملونۃ وملون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالما ومتعلما۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس عنوان اور موضوع کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، وہ اسلام کا ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، اور تعلیم اور تربیت کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع ہے، اور وہ ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت کے اسباب اور اعمال، یعنی وہ اسباب اور وہ اعمال جن کی بنیاد پر اس دنیا میں بھی لعنت ہوتی ہے، اللہ لعنت کرتا ہے، اور آخرت میں بھی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور اللہ کی ناراضی اور اس کے ایک طرح سے غضب میں زندگی گزارنا۔ رحمت کی ضد بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لعنت رحمت کی ضد ہے، یعنی جو اللہ کی نظر میں لعنت کا مستحق ہے، جس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر کبھی بھی اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رحمت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو لعنت سے بچائے۔ جس طرح سے آگ اور پانی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، چھاؤ اور دھوپ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، رات اور دن دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے کہ رات بھی ہے دن بھی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کی زندگی میں لعنت بھی ہے اور اس کی زندگی میں رحمت بھی رہے گی۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں رحمت رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو لعنت سے بچائے۔ اور پھر ایک غلط فہمی مسلمانوں میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، آخرت کو مان لیا، تو ہم اللہ کی لعنت سے ہمیشہ کے لیے بچ گئے۔ یقیناً اگر ہم اس کو دل سے مانا ہے، عمل سے بھی مانا ہے، تو یقیناً اللہ کی لعنت سے بچ گئے۔ لیکن صرف اس دعوے کی بنیاد پر کوئی اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکتا کہ وہ مسلمان ہے۔
وہ قرآن و حدیث کو مانتا ہے، وہ آخرت کو مانتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر ڈالی ہے اور جن کاموں سے انہیں بچنے کے لیے کہا ہے، جب تک ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے ہم اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکتے۔ ایک مثال کے ذریعے سے اس حقیقت کو ہم سمجھ سکتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے تو تمام لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا ہے باپ کا بیٹا، تب یہ بنیاد پر کہ میں چونکہ باپ کا بیٹا ہوں، میرے وہ والد ہیں، میں جو چاہوں ان کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کرتے رہوں، وہ ہمیشہ راضی رہیں گے مجھ سے، ایسا ہو سکتا کیا؟ چونکہ میں فلاں کا شاگرد ہوں اور میرے فلاں استاد ہیں، چونکہ میں نے ان سے علم حاصل کیا ہے، میرا اور ان کا تعلق بہت قریبی ہے، تو میں جو چاہے اپنے استاد کے ساتھ کرتے رہوں، استاد مجھ سے ہمیشہ راضی اور خوش رہیں گے، ایسا ہو سکتا کیا؟ ایک کم سمجھ والا بچہ بھی کہہ دے گا ایسا نہیں ہو سکتا، کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ یقیناً قریبی ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باپ کے ساتھ بیٹا کچھ بھی کرتے رہے، ان کو گالیاں دیتے رہے، ان کی نافرمانی کرتے رہے، اور باپ اس کے باوجود بیٹے سے راضی رہے گا، بلکہ زیادہ اگر اس نے دل دکھایا تو بیٹے کو بد دعا بھی دے گا، لعنت اور ملامت بھی کرے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی شاگرد نے اگر استاد کو زیادہ ستایا، اس کو گالیاں دی، اس کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، تو استاد اپنے شاگرد سے راضی نہیں رہ سکتا یا راضی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے کہ چونکہ ہم نے اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، اسلام کو مان لیا، قرآن کو مان لیا، ہم اب جو چاہے کرتے رہے، اللہ ہم سے راضی اور خوش رہے گا، اور آخرت، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہم کو مل کر رہے گی، اس لیے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو بلکہ زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ماننے کے دعوے کے ساتھ اگر اس کو قبول نہیں کرتا ہے، عملی لحاظ سے نہیں مانتا ہے، تو وہ زیادہ مجرم ٹھہرتا ہے۔ یہی باپ اور بیٹے کی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بیٹے کے علاوہ کوئی اگر گالی دے، دل دکھائے، تو یقیناً باپ کو تکلیف پہنچے گی، لیکن اگر بیٹا گالی دے، بیٹا اگر نافرمانی کرے، تو باپ کو زیادہ تکلیف پہنچے گی، دیگر لوگوں کی گالیوں سے زیادہ، دیگر رشتہ داروں کی نافرمانی سے زیادہ، اولاد کی نافرمانی کی تکلیف زیادہ پہنچے گی باپ کو، اس لیے کہ اس کو زیادہ امید ہے اور قریبی رشتہ ہے۔ تو ایسی معاملہ اللہ اور اہل ایمان کا ہے۔ اہل ایمان نے چونکہ اللہ کی بندگی میں داخلہ لیا ہے، اطاعت اور فرما برداری کا اقرار کیا ہے، اس لیے اس کے باوجود اگر وہ نہیں اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ کی نظر میں وہ منافقین ٹھہرتے ہیں، اور منافقین کے لیے کافروں سے زیادہ عذاب ہے۔ اس دنیا میں بھی منافقین کے لیے زیادہ ذلت و رسوائی ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی منافقین کے لیے زیادہ عذاب ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ نچلے درجے میں ہونے کا مطلب یہ کہ کافروں سے، مشرکوں سے زیادہ ان کو عذاب دیا جائے گا، اور بالکل سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے۔ یہ دنیا کی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں، دینی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں، چھوٹے اور بڑے رشتے کی مثال سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تب اللہ کی لعنت کے وہ کون سے اسباب ہیں، کون سے اعمال ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، تو ان اعمال کی تو ایک لمبی فہرست ہے، ان اسباب کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن آج کے اس خطبے میں چند اہم اور بنیادی اسباب اور اعمال جو اللہ کی لعنت کا باعث ہے۔ شروع میں نے جو آیتیں پڑھی تھی وہ ان میں سے
2 آیتیں سورہ بقرہ کی ہے اور 2 آیتیں سورہ مائدہ کی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے یہ، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اولین طور پر ہم سے پہلے کی امت مسلمہ سے اللہ کا یہ خطاب ہے، ان کے لیے تنبیہ اور عذاب ہے، یعنی بنی اسرائیل جو مسلمان قوم تھی، اور اس سے اس غلط فہمی کی بھی ایک طرح سے تردید ہو جاتی، ازالہ ہو جاتا ہے کہ جو ذہن اور دماغوں میں پائی جاتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، امت مسلمہ سے ہمارا تعلق ہے، ہم جو چاہے کرتے رہے، اللہ کی لعنت اور ملامت ہم پر نہیں ہو سکتی۔ تو ہم سے پہلے کی جو امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اس میں اولین طور سے، اور بنی اسرائیل کا تذکرہ اور ان کی تاریخ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس لیے اللہ نے بیان کی ہے کہ ہم یعنی امت مسلمہ، امت محمدیہ اس سے نصیحت لے، اس سے سبق حاصل کرے، اس لیے کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منتخب کیا تھا اسی کام کے لیے ہمارا انتخاب ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بنی اسرائیل کا جو انتخاب ہے وہ محدود وقت کے لیے تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تک کے لیے تھا ان کا انتخاب، لیکن ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوا ہے امت مسلمہ کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر، نبوت سے لے کر قیامت تک، اور بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی تھی توریت کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، تو وہ بھی محدود وقت کے لیے تھی، لیکن جس کتاب کی اتباع اور پیروی ہمارے لیے ضروری قرار دی گئی قرآن مجید، وہ محدود وقت کے لیے نہیں ہے، مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے۔ توریت اور انجیل تو صرف بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا، اور خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ کے لیے تو لازمی اس کی اطاعت اور پیروی، اور قیامت تک کے لیے۔ تو بنی اسرائیل نے جب توریت کے اور انجیل کے احکام کو چھپایا تو اللہ نے ان کے لیے لعنت کا اعلان کیا، اور ایک طرح سے ہمارے لیے اس میں درس ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کے احکام کو اسی طرح سے چھپائیں گے، واضح نہیں کریں گے اپنے آپ پر، مسلمانوں پر اور دیگر انسانوں پر، تو اللہ کی لعنت ہمارے لیے بھی ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا، من البینات والہدی، بینات کہتے واضح باتیں، حلال و حرام کی باتیں واضح ہیں، کون سی باتیں حلال ہے کون سی حرام ہے، کون سے کام جائز ہے کون سے کام ناجائز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے قرآن مجید میں، اور بنی اسرائیل کے بھی اللہ نے توریت انجیل میں واضح کر دیا تھا۔ من بعد بیناہ للناس فی الکتاب، باوجود ہے کہ لوگوں کے لیے ہم نے اس کو واضح کر دیا، بیان کر دیا کتاب میں۔ اولئک یلعنہم اللہ، تو جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، اور اس سے مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، دوسرے مقام پر ملائکہ بھی تذکرہ ہے جمع کے انداز میں، تمام فرشتے، اس لیے کہ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، فرشتے، انبیاء اور نیک لوگ، صدیقین، شہداء، یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جن لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، انبیاء ان پر لعنت کرتے ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین کی لعنت اور ملامت بھی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ لعنت کا اعلان، اور اگر کوئی ہمیں کسی کو کہہ دے کہ تم پر لعنت ہے، میری لعنت، تو حالانکہ اس کی لعنت سے کیا ہونے والا ہے؟
اور کہہ دے کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہے، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس نے بد دعا دے دی تو یقیناً آپ پر لعنت ہوگی اللہ کی، لیکن پھر بھی وہ غصے میں آ جاتا ہے، لعنت کا لفظ اپنے لیے سننا نہیں چاہتا، لعنت کا لفظ اس کو برداشت نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے یہ سنایا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں اس کی لعنت کی قبولیت میں، کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے تو گویا کہ وہ لعنت سے نہیں بچ سکتے، اللہ کی رحمت ان کے شامل حال نہیں ہو سکتی، تو لعنت کرتا ہے اللہ، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے، یعنی تمام فرشتے، تمام انبیاء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اس میں، تمام صدیقین اور تمام شہداء۔ اب اس کی روشنی میں ہم جائزہ لیں کہ کہیں ہم اس جرم کے مرتکب تو نہیں، یہاں تو اللہ نے بنی اسرائیل پر اس بنیاد پر بھی لعنت کی ہے کہ انہوں نے توریت اور انجیل کے احکام کو لوگوں تک نہیں واضح کیا تھا، بتایا نہیں تھا، لیکن آج اگر ہم جائزہ لیں تو قرآن مجید کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو خود ابھی امت مسلمہ سے چھپے ہوئے ہیں، خود اہل ایمان سے چھپے ہوئے ہیں، انفرادی طور سے بھی اور اجتماعی طور سے بھی۔ یوں تو بہت سارے قرآن مجید کے جو احکام ہیں جن سے واقفیت ضروری ہے، جن سے آگاہی ضروری ہے، آج امت مسلمہ ان سے ناواقف ہے۔ انہی میں سے ایک ہے طاغوت۔ طاغوت کو مسلمانوں نے اپنے اوپر اور ملت کے سامنے کتنا واضح کیا، عام انسانوں کے سامنے ہم نے طاغوت کو کیسے واضح کیا، زمین سے متعلق اللہ کا کیا حکم ہے، چاند و سورج سے متعلق اللہ کا کیا حکم ہے، بارش سے متعلق اللہ کا کیا حکم ہے، اپنے واضح نہیں کیا نا، کچھ اپنے آپ پر واضح کیا، تو خاص طور سے ہم نے زمین کی حیثیت لوگوں کے سامنے واضح نہیں کی، ہندوستان کی سرزمین کی حیثیت کو ہم نے واضح نہیں کیا، اور خاص طور سے یہاں کے حکمرانوں پر، یہاں کے بادشاہوں پر واضح نہیں کیا۔ اس لیے جس شعبے میں سب سے زیادہ نافرمانی ہوتی ہے، چھپایا جاتا ہے حق کو، تو اللہ تعالیٰ اسی شعبے کے ذریعے سے سزا دیتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، قرآن کا واضح حکم ہے نا یہ، اور ایک مقام پر نہیں ہے، کئی مقامات پر ہیں جگہ جگہ، لیکن نہیں واضح کیا کہ یہ سرزمین ہند اللہ کی ہے، اور یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کہ اس سرزمین پر اگر انصاف قائم اگر ہو سکتا ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر انصاف قائم ہو سکتا ہے تو اللہ کے قانون کی وجہ سے قائم ہو سکتا ہے، قانون کے ذریعے سے قائم ہو سکتا ہے، اور اللہ کے قانون کو چھوڑ کر، اس کے دین کو چھوڑ کر کسی بھی قانون اور کسی بھی دستور سے اس زمین میں، دنیا میں کہیں بھی انصاف قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا اعلان نہیں ہے، اس پر دنیا کی تاریخ شاہد ہے، ورنہ ہندوستانی کی حالت کو دیکھ لیجئے، ہندوستان کا ایک دستور ہے، قانون ہے، لوگوں سے، بہت سارے لوگوں کو اس سے محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، بہت ساری پارٹیاں اس قانون کے نفاذ کے لیے کوشش بھی کر رہی ہے، ہزاروں عدالتیں ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، پارٹیاں ہیں، لیکن کیا ہندوستان میں انصاف قائم ہو گیا؟ کیا کسی شعبے میں انصاف قائم ہے، امن قائم ہے؟ بلکہ جیسے جیسے ہندوستان کی تاریخ آگے بڑھ رہی ہے تو ویسے ویسے ظلم ستم زیادہ ہے، اور ظلم ستم کا سب سے زیادہ جو اثر ہے، سب سے زیادہ جو نشانے پر ہے وہ مسلمان ہیں، وہ امت مسلمہ ہیں۔ کیوں؟ یکتمون ما انزلنا من البینات، ہم مجرم ہیں اللہ کی نظر میں، ہم نے اللہ کی بیان کی ہوئی چیزوں کو چھپایا ہے، بنی اسرائیل نے چھپایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی ان کو، فرعون کے ذریعے سے سزا دی تھی، جالوت کے ذریعے سے سزا دی تھی، بخت نصر کے ذریعے سے سزا دی تھی دنیا میں، لیکن آج ہم نے اس کو چھپا دیا اپنے آپ پر، ہم نے نہ اپنے آپ پر واضح کیا، نہ ملت پر واضح کیا،
اور اسی اسلام کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کی دعائی دی جا رہی ہے۔ تو یہ تو جنہوں نے ہندوستان کا قانون نہیں اب جو بنا ہے تو وہ صرف ماننے والے ہیں۔ اس وقت خاص طور سے مسلمانوں کو یہاں سیاسی انصاف نہیں ملا اور مسلمان قتل عام سے ظلم و ستم سے نہیں بچ سکے، جبکہ دستور بنانے والے موجود تھے، تو کیا عبرت کے لیے نہیں ہے؟ دعائیں دی جا رہی نا، امبیڈکر کا قانون ہے، گاندھی کا قانون ہے، نہرو کا قانون ہے۔ تو جب مسلمانوں کا قتل عام تھا ہندوستان میں، بھیم راؤ امبیڈکر بھی موجود تھے، ایم کے گاندھی بھی موجود تھے، جواہر لال نہرو بھی موجود، مولانا ابوالکلام آزاد بھی موجود تھے۔ تو کیا سوچنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب تو صرف دستور ہے۔ جب دستور بنانے والے موجود تھے، قانون بنانے والے موجود تھے، تو مسلمان سیاسی امن کے لیے ترس رہے تھے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ اس وقت ان کو سیاسی حق نہیں ملا، سیاسی امن نہیں ملا، تو اب تو صرف دستور ہے، وہ کاغذوں کی زینت ہے۔ اس وقت موجود تھے وہ، اور حکومت کا نظام ان کے ہاتھ میں تھا۔ جو گاندھی وادی حکومت شمار ہوتی ہے، کانگریس جو ہے تو گاندھی وادی شمار ہوتی ہے، کانگریس پارٹی امبیڈکر وادی شمار ہوتی ہے، جنہوں نے دستور بنایا تھا۔ اب یہ موجودہ حکومت تو یہ شمار نہیں ہوتی، لیکن 58 سال 60 سال تک تو ان کی حکومت رہی نا، جو دستور بنانے والوں سے اپنا رشتہ اور تعلق جوڑتے تھے۔ لیکن پھر بھی اصل میں قرآن سے ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ ہمارا اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے قرآن سے اعراض کرنے کا، قرآن سے منہ موڑنے کا، اور اصل مسئلہ ہمارا قرآن میں ہے۔ اگر ہم نے اس مسئلے کو حل کر لیا یہاں جو اللہ نے فرمایا، تو اللہ نے پھر اس کا حل بھی بتایا کہ اللہ جن لوگوں نے چھپا دیا ہماری کھلی ہوئی آیات اور باتوں کو، جیسے ہم نے چھپا دیا، اور خاص طور سے اسلام کی وہ باتیں جو سیاسی نظام سے اور قوانین سے تعلق رکھتی ہے، آج ہم نے ان کو باتوں کو چھپا دیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں اس کا حل بھی پیش کیا کہ اگر تم اللہ کی لعنت سے، انبیاء کی لعنت سے، فرشتوں کی لعنت سے، شہداء اور صدیقین کی لعنت سے اگر بچنا چاہتے ہو تو ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کے معنی پلٹنے کے بھی ہے، اللہ کی طرف پلٹنا، اس لیے توبہ کا لفظ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال، اتوب علیہم، میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ توبہ کرتا مطلب کیا؟ تم اگر توبہ کرو گے، تم اگر میری طرف پلٹو گے تو اتوب علیہم، میں بھی تمہاری طرف پلٹوں گا۔ تو توبہ کا تعلق صرف زبان کے اقرار اور اظہار سے نہیں ہے، عمل کے بدلنے سے، اپنے آپ کو بدلے۔ تو ابھی تک وہ انہوں نے چھپایا تھا، اللہ کے قانون سے روگردانی کر رہے تھے، تو اللہ نے پھر توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا رکھا۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی۔ ابھی تک زندگی میں نافرمانی تھی، اللہ کے احکام کو نظر انداز کر رہے تھے، توڑ رہے تھے، لیکن اب عمل شروع کر دیا، عمل پیرا ہو گئے۔ اور صرف اتنا کافی نہیں ہے، توبہ کر لینا، اپنی اصلاح کر لینا کافی نہیں، وبینوا، اور جو کچھ ابھی تک چھپایا تھا اس کو انہوں نے واضح کیا، ظاہر کیا۔ لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے، ابھی تک ہم چھپاتے آ رہے ہیں، ہندوستان کی سرزمین کی عزت کو ہم چھپاتے آ رہے ہیں، حق بات کو ہم چھپاتے آ رہے ہیں، طاغوت کو بھی ہم اپنے آپ سے چھپاتے آ رہے ہیں۔ کتنے مسلمانوں کو یہاں تو الحمدللہ طاغوت کے حوالے سے کچھ باتیں ہوتے رہتی ہے، بلکہ کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ بار بار طاغوت اور غیر اسلامی سیاست کرتے ہیں، لیکن میں اس کے جواب میں کہہ دیتا ہوں کہ میں ہفتے میں ایک مرتبہ ہی شاید کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ اتنا اہم ہے
طاغوت سے بچنا اتنا اہم ہے کہ اللہ نے دن میں سے 5 مرتبہ کے اجتماع میں اس کو شامل کیا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ذریعے سے. تو دن میں سے 5 مرتبہ تمہیں نہیں کہتا، لیکن کئی مساجد ایسے ہیں، کئی بڑی بڑی آبادیاں ایسی ہے 5 سالہ نہیں 40 سالہ 50 سالہ نمازی نہیں. میرا تعلق اماموں سے بھی ہے، دوروں سے بھی ہے، تو میں پوچھ لیتا ہوں کبھی واقفیت کے لیے کہ طاغوت کو آپ نے کتنا جانا، کتنا پڑھا؟ تو امام تک کہتے کہ طاغوت کی ہم کو معلوم ہی نہیں. طاغوت فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ نے ایمان سے پہلے اس کو بیان کیا، اور تمام انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا. رسولوں کے 2 ہی کام، سورہ نحل کی آیت نمبر 36، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کو اختیار کرنا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرنا. لیکن امام کہتے کہ ہم نے طاغوت کو تو کوئی جانا ہی نہیں. ان کا قصور نہیں، میں ان کو کہہ دیتا اس میں تمہارا قصور نہیں ہے. ہاں تمہارا قصور اس میں صرف یہ ہے کہ تم نے صرف دوسرے جو بتا رہے اس پر اکتفا کر لیا، کہ دوسرے جو بتا رہے جتنا بتا رہے بس اتنا ہی سننا، اتنا ہی سمجھنا. لیکن کیا تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ صرف مدارس والوں کا قصور ہے، تمہارے اساتذہ کا اس میں قصور ہے، جن لوگوں کے پیچھے تم نے نماز پڑھی ہے، خطبہ سنا ہے، یقیناً اس میں قصور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اتنے سال کی مدت میں طاغوت کو نہیں سمجھایا. تم کو عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، حافظ ہو گئے، لیکن طاغوت کو تم کو انہوں نے سمجھا، ان کا قصور ہے. لیکن تمہاری بھی ذمہ داری کچھ بنتی تھی، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ سزا دیتا ہے. ڈھیل اور مہلت کافروں کے لیے ہوتی ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. علامہ اقبال نے اس کو شعر میں سمجھایا، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو یہ نہ سمجھ کہ مغرب کی جو قومیں ہیں وہ خدا بیزار ہیں، دین بیزار ہیں، اور اس کے باوجود وہ دنیا میں ترقی کر رہی ہے، دنیا کی ان کو دولت حاصل ہو رہی ہے، حکومت ان کو مل رہی ہے. تو اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص سے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہاں سے ترکیب میں کا مطلب یہ کہ ڈھیل اور مہلت کافروں کو ملتی ہے، غافلوں کو ملتی ہے. جن پر دین کی حجت تمام ہو چکی ہے ان کے لیے ڈھیل اور مہلت نہیں ہوتی. ان کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہے، آزمائش، انعام. لیکن آزمائش پہلے، آزمائش کے ساتھ انعام جڑا ہوا ہے. کافروں کے لیے 2 چیزیں اللہ کی سنت اور پالیسی کے مطابق، ڈھیل اور عذاب، مہلت اور عذاب. اگر ڈھیل اور مہلت کا انہوں نے غلط استعمال کیا اور مسلسل اس پر قائم رہے اپنی نافرمانی پر، تو گزشتہ نافرمان قوموں کا انجام بھی ہے قرآن مجید میں. ایمان نہیں لائے تھے لیکن ڈھیل کی مدت ختم ہو گئی تھی. نوح علیہ السلام کی مخالف قوم کی، لوط علیہ السلام کی مخالف قوم کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف قوم کی ڈھیل اور مہلت ختم ہو گئی تھی. ہجرت تک ہی باقی تھی، ہجرت کے بعد ختم ہو گئی. فرعون کی ڈھیل اور مہلت بھی ختم ہو گئی تھی. تو یہ جو ڈھیل اور مہلت ان کو ملی ہے، تو جو باقی رہتی ہے وہ حجت تمام ہونے تک. ہم پر چونکہ قرآن کے ذریعے سے حجت تمام ہو چکی ہے، ایمان کے ذریعے سے ہم کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی غفلت کو نہیں چھوڑا، اپنی روش کو نہیں چھوڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی دنیا میں آتا ہے. دوسری آیت سورہ مائدہ کی 2 آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 اور 79. لُعِنَ الَّذِينَ، لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل کے کافروں پر. کافر کیوں ٹھہرے بنی اسرائیل؟ ہم نے وہ تو ایمان کے دعوے دار تھے نا، لیکن اللہ نے ان کو کافر قرار دیا. اللہ کے احکام کو جو انکار کرتے ہیں وہ کافر ٹھہرتے اللہ کی نظر میں. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، ملامت ہے.
علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اللہ کی تو لعنت ہے لیکن اس کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ داؤد علیہ السلام کی زبان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے۔ کیا ان کا جرم تھا؟ بما عصوا وکانوا یعتدون، عصوا یعنی نافرمانی کی وجہ سے، کانوا یعتدون اور حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے، زندگی گزارنے کا جو ضابطہ اور اصول اللہ تعالیٰ نے متعین کیا تھا اس سے آگے بڑھ گئے تھے۔ اور خاص طور سے بنی اسرائیل کی گمراہی کا بھی ایک بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے سیاست میں، معاملات زندگی میں اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیا تھا۔ آج ہمارا بھی جرم وہی ہے کہ ہم نے سیاست میں اپنے آپ کو آگے بڑھا دیا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ نے جو فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، لیکن جو قرآن مخالف قانون ہے، دین مخالف قانون ہے، ہم نے اسلام کو نظر انداز کر کے اس کو قبول کر لیا۔ وہ ماہر القادری کا ایک شعر مجھ کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس میں بڑی نصیحت ہے اور سب کے لیے جو ایمان والا ہے وہ بھی اس کو پسند کرے گا۔ ماہر القادری ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، قرآن کی فریاد نام سے انہوں نے ایک نظم لکھی ہے، یعنی قرآن فریاد کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے اللہ سے امت مسلمہ کا۔ تو بہت سارے اس میں اشعار ہیں لیکن ایک شعر ان کا بڑا جامع ہے اس میں، اور ایک طرح سے نظم کا ایک طرح سے وہ نچوڑ اور خلاصہ ہے اس میں، مرکزی شعر ہے اس نظم کا۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، یعنی قرآن شکوہ کرتا ہے اللہ سے مسلمانوں کے متعلق، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ یہ بھی ایک ستانے کا طریقہ ہے کہ تعریف کرو، بڑے اچھا ہے کلام، لیکن پھر مخالفت کرتے رہو۔ یہ تو ایسی بات ہوئی نا کہ پیٹھ میں چھرا گھونپنا، بڑے تم ہمارے دوست ہیں، اچھے ہیں، محسن ہیں، لیکن سازشیں کرنا اس کے خلاف، گالیاں دینا، آستین کا سانپ بن کر رہنا، تو یہ ایسی معاملہ ہے نا۔ تو شفا کیا کہ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے لیکن قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ یہ بھی قرآن اللہ کو ستانے کا ایک طریقہ ہے، قرآن کو ایک ستانے کا طریقہ ہے کہ ٹھیک ہے مان لو، دنیا میں بھی یہ طرز عمل نہیں چلتا۔ کوئی صرف بی جے پی کی تعریف کر کے بی جے پی والوں کے نزدیک مقبول نہیں ہو سکتا، کانگریس کی صرف تعریف کر کے کانگریس والوں کے نزدیک مقبول نہیں ہو سکتا، مسلم لیگ کی تعریف کر کے کوئی مسلم لیگ کے ذمہ داروں کے نزدیک مقبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی پالیسی کو نہ مانے، جب تک ان کی ہدایت کو نہ مانے، ان کی باتوں کو قبول نہ کرے۔ تو سبھی سمجھتے نا کہ پارٹیوں میں بھی کون مقبول ہوتے ہیں اور کون غیر مقبول ہوتے ہیں۔ ہر دعوے دار ہر پارٹی میں مقبول نہیں ہوتا، پسندیدہ نہیں ہوتا، وہی دعوے دار پارٹیوں میں مقبول ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں جو پارٹی کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور پارٹی کی پالیسی کی خاطر کسی کی ناراضی کی، کسی کی دشمنی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس سے جڑے رہتے ہیں۔ لیکن اسلام کی پالیسی کو چھوڑ کر، قرآن کی پالیسی کو چھوڑ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے لعنت اور ملامت کے جو اسباب بیان کیے، ایک تو یہ کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے آگے بڑھتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر۔ تیسرا ان کا جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ وہ منکرات سے نہیں روکتے تھے، لیکن منکرات کا علم ہوگا تب منکرات سے روکو گے۔ ہمارا تو معاملہ یہ کہ نہ منکرات کا علم ہمیں حاصل ہے اور نہ منکرات سے ہم خود بچے ہوئے ہیں، جبکہ جرم یہ بھی ہے کہ منکر سے ہم بچے ہوئے ہیں لیکن دوسروں کو منکر سے نہیں روک رہے ہیں، تو بھی اللہ کی لعنت اور ملامت کی یہ بات۔ اور آج اگر ہم غور کریں تو سب سے زیادہ منکرات کہاں ہیں؟ سب سے زیادہ منکرات میدان سیاست میں ہے نا۔ ووٹ لینے سے لے کر دینے تک، رشوت لینا، دھوکہ دینا، آمدار خاندار بننے تک،
لیکن مسلمانوں نے اس کو ایسے سمجھ لیا کہ دنیا کا، ہندوستان کا پورا معروف وہ میدان سیاست میں جمع ہے، اس لیے اس کو قبول کرنے کا حکم دو، اس کو اختیار کرو، جبکہ منکرات سے بھرا ہوا میدان ہے۔ لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری اس میں ادا نہیں کی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ نے ہمارا منصب بیان کیا، بعثت مقصد کو، کہ ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا کہ تم بھلائی کو حکم دیتے رہو، منکر سے روکتے رہو اور معروف کا حکم دیتے رہو۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ پورے منکرات کو معروف سمجھ لیا، اس لیے تائید اور حمایت تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ ڈھیل اور مہلت کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، موجودہ جو حالات ہے اس کی عکاسی کرتے، اس کی نشاندہی کرتے۔ تو اگر ہم توبہ کر لیں تو ہمارے لیے وہ بہتر ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور ملامت سے بھی ہم بچ سکیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے، سورہ توبہ کی بھی یہ 2 آیتیں ہیں، 8-10 آیتیں میں نے جمع کیا تھا، لیکن سرسری آپ سن لیجئے، جن میں اللہ کی لعنت کا تذکرہ ہے، وہ اعمال جو اللہ کی لعنت کا باعث بنتے ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یوفکون، یہاں جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یوفکون اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی صرف زبان کی باتیں ہیں، اور اسی طرح سے یہ جو موجودہ دور کے کافر، ان کی باتیں بھی انہی کی مشابہت ہو گئی۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کرے، اللہ ان کو ہلاک کرے، شدید ترین الفاظ ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کی لعنت اور ملامت۔ کچھ مترجمین نے ترجمہ کیا کہ اللہ کی لعنت و ملامت ان پر، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے عابدوں کو رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ احبار کہتے تھے، یہود کے جو علماء تھے ان کو احبار کہتے تھے، عیسائیوں کے جو علماء تھے ان کو رہبان کہتے تھے، راہب۔ تو ان کا جو اصل جرم تھا، جس جرم کی بنیاد پر اللہ نے ان پر لعنت اور ملامت کی، انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے عابدوں کو رب بنا لیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے اس کے وضاحت کی کہ یہ تو بات تھی کہ یہ ان کے عالموں اور عابدوں کی پوجا پرستش نہیں کرتے تھے، لیکن اذا احلوا لهم شيئا استحلوا ذلك واذا حرموا عليهم ذلك حرموا، کہ جب ان کے علماء، ان کے عبادت گزار جس چیز کو حلال قرار دیتے تھے اس کو حلال مان لیتے تھے، جس چیز کو حرام قرار دیتے تھے تو اس کو حرام مان لیتے تھے۔ حضرت عدی بن حاتم کے سوال کے جواب نے بات اللہ کو ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت عدی بن حاتم پہلے نصرانی تھے، تو ان کو ذرا اشکال ہوا تھا، وہ بھی پہلے عیسائی تھے۔ ان کا یہ گمان تھا کہ کسی کے لیے نماز پڑھنا، کسی کو سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اسی کا نام ہے عبادت، اسی کا نام ہے اس کو رب بنا لینا۔ لیکن ہم نے اپنے عالم اور عابدوں کی تو کبھی ان کو سجدہ نہیں کیا، کبھی ان کی عبادت نہیں کی، تو اللہ نے کیسے فرما دیا کہ انہوں نے اپنے عالم اور عابدوں کو رب بنا لیا؟ تو اللہ کے رسول نے پھر وضاحت کی ہے کہ حلال اور حرام کے سلسلے میں، جائز اور ناجائز کے سلسلے میں کسی کو فیصلہ کن مان لینا کہ یہ حلال بھی، کچھ کاموں کو، کچھ باتوں کو حلال بھی کر سکتا ہے، کچھ کاموں کو حرام بھی کر سکتا ہے، کسی کو یہ درجہ دے دینا، ایک طرح سے اس کو اپنا رب مان لینا ہے، اور یہ اللہ کی لعنت اور ملامت کا یہ باعث ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقول الذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 51-52 ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتاب کا کچھ حصہ دیا تھا، ان کا حال یہ ہے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ شرک اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جبت کا جو ترجمہ بہت سارے مترجمین نے یہ مورتیوں سے بھی کیا،
کہ مورتیوں پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ نے جادو سے کیا، کہانت سے کیا، سبھی مفہوم شامل ہے۔ جادو، کہانت، یہ جتنے بھی عقائد ہوتے ہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو اس کو جبت کہتے ہیں، بھوشیہ وانی جس کو ہندی میں کہتے ہیں، تو اس پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ طاغوت، اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں جو غیر اسلامی جو حکمرات ہیں، جو غیر اسلامی عدالتیں تھیں، ان کو قرآن مجید میں طاغوت کہا گیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب جو بھی یہ کام کرے گا، اولئک، جنہوں نے طاغوت کو مانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ صرف اللہ ہی نہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ مدد کا کھینچ لیتا ہے، دنیا میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ دنیا، بنی اسرائیل کی تاریخ، ہماری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیا، لعنت اور ملامت، تو 500 سالہ حکومت بھی مدد نہیں کر سکی مسلمانوں کی، 700 سالہ حکومت، 800 سالہ حکومت نہیں کر سکی، وقت ہو گیا۔ لیکن طاغوت کی جو تشریح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 60 کی، تو میں نے وہ لکھا ہوں، عنوان سن لیجئے، شاید 1 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ طاغوت سے متعلق یہ میری اپنی کچھ خود ساختہ باتیں ہوتی ہے، یا میرا یہ شوق ہے کہ بار بار میں طاغوت کا تذکرہ کروں، لوگوں سے بچنے کی نصیحت کروں، تلقین کروں، یہ میرا شوق نہیں ہے، مجھ پر ذمہ داریاں ہے۔ ورنہ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ جن لوگوں کو ہم نے تمہیں امام بنایا تھا تو طاغوت کو تم نے سمجھایا نہیں سمجھایا، کون کتنا بچتے ہیں، دور رہتے ہیں، تو وہ تو اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن طاغوت کو تفہیم، طاغوت کو سمجھانا، بتانا، یہ ہر معلم کی، ہر امام کی ذمہ داری ہے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح جو باتیں لکھی ہے، عنوان وہ سن لیجئے۔ یہاں طاغوت، یہاں صریح طور پر طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہو۔ وہ نظام عدالت ہے جو نہ تو اللہ کے اقتدار اعلیٰ کا مطیع ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو آخری سند مانتا ہو۔ لہذا یہ آیت اس معنی میں بالکل صاف ہے کہ جو عدالت طاغوت کی حیثیت رکھتی ہیں اس کے پاس اپنے معاملات فیصلے کے لیے لے جانا ایمان کے خلاف ہے، اور خدا اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایسی عدالت کو جائز عدالت تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ قرآن کی روح سے اللہ پر ایمان اور طاغوت سے کفر دونوں لازم اور ملزوم ہیں، اور خدا اور طاغوت دونوں کے سامنے بیک وقت جھکنا عین منافقت ہے۔ تفہیم القرآن میں جلد اول صفحہ نمبر 266 میں مولانا مودودی نے اس کی جو تشریح کی ہے، اور یہاں جو بات کہی گئی کہ منافقین کے کردار میں کہ وہ اپنے معاملات کو طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں، وقت امیروں یکفروا بھی، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کرے، لیکن اس کے باوجود وہ ان سے اپنے معاملات فیصل کرواتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر لعنت اور ملامت کی تھی۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جن اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے لعنت نازل کی ہے ہم سے پہلے کی امت مسلم بنی اسرائیل پر، اور ہمارے لیے بھی ان تمام اسباب سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے اہل و عیال کو اور امت کو بچانے کی فکر و کوشش کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔